کی جو حدیث ہے اس میں رمضان میں قیام کرنے کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ رمضان میں قیام کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا رمضان کے ایام میں، رمضان کے دنوں میں ایسا ہوا کہ چوتھی یا پانچویں افطار کا وقت تھا، مسجد نبوی میں اذان ہونے والی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام جب آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، تو وہ زندگی جو غربت میں کٹنے والی زندگی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیاہ دیا تھا، حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ تو گھر کے اندر جو ہے وہ اتنا ناج نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے افراد کے ساتھ کھانا بناتی حضرت فاطمہ۔ تھوڑا سا آٹا تھا، 4 روٹیاں جو ہے وہ آپ نے بنائی۔ کتنی روٹی؟ 4۔ افطار کے وقت میں مسجد نبوی میں اذان دینے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ نبی کے پیارے چہیتے بلال۔ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، ادھر جو ہے وہ ایک روٹی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار علی کو دی، ایک روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کو دی، ایک روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کو دی، اور ایک روٹی بچی وہ حضرت فاطمہ کے حصے میں آ گئی۔ لیکن حضرت فاطمہ نے ان تینوں کو روٹیاں دے دی اور یہ جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے روزہ نہیں افطارا، بلکہ اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں ایک روٹی کا ٹکڑا خود کھایا اور ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے نا وہ اپنے دوپٹے میں باندھ لیا۔ اور کے ساتھ سننا ہے اس رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ تو حضرت علی جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئی نا فاطمہ، تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے فاطمہ تیرے شوہر کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے نا کہ جس کو اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، جس کی تلوار کی ہیبت سے جو ہے نا مدینہ تو مدینہ ہے، میرے بعد میری تاریخ پڑھنے کے بعد میں پوری دنیا کے اندر لوگ کہیں گے کہ علی باقی بات نبی کا کچھ تھا۔ کہا کہ یہ روٹی جو ہے وہ پوری کیوں نہیں کھائی تم نے؟ آدھی روٹی مجھے دے دی، آدھی روٹی تم نے خود کھا لی، آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ لی، حق تو تمہارا یہ تھا کہ پوری روٹی کھاتی۔ حضرت فاطمہ بھی رونے لگی، کہا علی تم نے خود تو افطار کر لیا نا، وہ تمہیں معلوم نہیں ہے میرے بابا جو ہے نا، بابا کائنات کے بادشاہ ہمارے اور آپ کے نبی، جب میں روٹی کھا رہی تھی نا تو مجھے احساس ہو گیا کہ ہائے فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، تیرے باپ نے کھائی ہوگی یا نہ کھائی ہوگی۔ میں نے آدھی روٹی اپنے باپ کے لیے رکھ لی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے باپ کے جو ہے نا کاشانے پہ جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں اسلام کی تاریخ میں آتا ہے حضرت فاطمہ نے حضور کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے نبی مسجد نبوی سے نماز پڑھا کے آ رہے تھے۔ نماز پڑھانے کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عام کام ہے، اللہ پاک بڑی اچھے لوگوں کو اس ذمہ داری کو دیتا ہے۔ حضور جب نماز پڑھا کے آ رہے تھے نا تو فاطمہ گھر کے جو ہے وہ دروازے پہ کھڑی، کہا بیٹی کس لیے آئی ہو؟ یا رسول اللہ پہلے مجھے آپ مکان پہ گھر کے اندر داخل فرمائے، اس کے بعد میں فاطمہ بتائے گی کیوں آئی ہے۔ تو حضور نے فاطمہ کو اندر کیا، کہا بیٹی کس لیے آئی؟ کہا ابا آج جب میں افطار کر رہی تھی نا تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ میرے باپ نے افطار کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا، ابا جان میں یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔
हुजूर के चेहरे पे मलाल नहीं हुआ। कहा गया, फातिमा कहने लगी अब्बा आज मैं अपने हाथ से तुम्हें रोटी खिलाऊंगी। कहा बेटी बात क्या है, समझ में नहीं आता है, आज इतनी मोहब्बत तुम मुझसे कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह जो है वो आगे बढ़ाया। हजरत फातिमा ने कहा गया, इस्लाम की तारीख में हदीस में आता है, उस आधी रोटी के 2-4 टुकड़े किए और हुजूर के लुआब दहन में डाल दी। खाने के बाद में कहने लगी अब्बा हुजूर ने फरमाया ये रोटी क्यों लेके आई थी? कहा इसलिए कि मुझे यकीन था कि मेरे बाप भूखे होंगे। कहा बेटी तूने सच कहा, अगर तू आज मेरे लिए रोटी लेके नहीं आती ना तो आज चौथी रात भी मोहम्मद फाते से गुजारा। यार जरा गौर करो, वो कायनात के बादशाह जिनकी खातिर हमें सब कुछ मिला है, हम अपनी बात बताएं, हमसे एक दिन जो है वो भूखा नहीं रह मिलता है। वो हुजूर जो अपनी उम्मत के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि तारीख में आता है कई दिन हुजूर भूखे रहते थे। मैंने आपको बताया नहीं था हुजूर की सीरत में, एक मरतबा हुजूर मस्जिद नबवी से निकल रहे, सामने देखा कि हजरत उमर और हजरत सिद्दीक भी है। जब हुजूर मस्जिद नबवी के गेट से निकले ना तो बरजस्ता हजरत उमर कहने लगे, या रसूलल्लाह मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। हुजूर ने क्या जवाब दिया था? कहा उमर आज तुझसे ज्यादा मोहम्मद को भूख लग रही है। हुजूर की तारीफ है ये, अल्लाह के नबी की तारीफ पढ़ लोगे ना कभी किसी के दुश्मन नहीं बनोगे। तो उसी के ताल्लुक से हदीस में सुने आप वकालत आयशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, हज़रत आयशा फरमाती है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबातूना अला नियातिहिम, हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम के तमाम इंसान क़यामत के दिन जो है वो अपनी नियतों के बल उठाए जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इंसान को हमेशा जो है ना अपने दिल को साफ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वला इला अस्वाबिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों को देखता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम कामयाब। हदीस नंबर 7 हदसना मुस्लिम इब्न इब्राहीम हदसना हिशाम हदसना याह्या इब्न अबी सलमा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसामन। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने शब कद्र में ईमान की हालत में क़याम किया तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में उसके तमाम पिछले गुनाहों को बख्श दिया करता है। जरा गौर करें आप, शब कद्र में क़याम करने की फजीलत कितनी। क़याम से मुराद यहाँ पर इबादत करना। वो जो रात गुजरी है ना अभी 15 तारीख में, उसको क्या बोलते हैं? शब कद्र बोलते ना। वमन सामा रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। और सरकार फरमाते हैं कि जिसने ईमान की हालत में सवाब की गर्ज से रमजान के रोजों को रखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दिया करता है ईमान की हालत में सवाब की नियत से। अब बताइए कि हदीस से मालूम ही होगा कि कोई बेरोजेदार नमाजें पढ़े तो अल्लाह उसकी नमाजें कबूल कर लेगा? मुहद्दिसीन कहते हैं नहीं। देखिए हुजूर की हदीस है और रसूलुल्लाह की हदीस जो है वो आपको बताया गया कि 100% बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे नबी जो है ना अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं बल्कि वो वही कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने जिब्रील के जरिए से नबी पाक पर भेजता है। इस्लाम में छूट भी दी है रोजे की, वो बच्चों के ऊपर है। नाबालिग बच्चे अगर हैं तो इस्लाम कहता है कि उन पे ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बच्चा जब समझदार हो जाए तो उससे रोजे की आदत पढ़वाई जाए। एक दूसरी यह है कि बाद बुजुर्ग जो है वो ऐसी हालत में होते हैं बेचारे परेशान,
کہ جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے تو اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے، تو ہمارا اسلام کہتا ہے ایسی صورت میں بھی معاف ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں خاص حالت میں ہوتی ہیں، اس وقت میں ان کے لیے روزے معاف ہیں، نمازوں کی قضا ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا فَمَنْ صَامَ رَمْضَانَ ایمانا واحتسابا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اس سے بڑا بھی اور کوئی آپ کو آفر چاہیے؟ آپ نے کتنے گناہ کیے اور اللہ فرما رہا ہے روزے رکھ لو تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اب جو حدیث آ رہی ہے نا، حدیث نمبر 4، اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ہمارے نبی جو ہے وہ رمضان میں سب سے زیادہ لوگوں کو بانٹتے تھے۔ اچھا، حضور کی جو ہے وہ بذات خود تو کوئی پراپرٹی نہیں تھی، لیکن وہ بادشاہ ایسے تھے کہ سامنے پہاڑ ہوتے تھے حضور کے، اور جب یہ مکے کے بڑے بڑے کافر جو ہے نا حضور کو تانا دیتے تھے نا، تو جبریل آتے تھے اور فرشتے حضور کو یہ بتاتے تھے یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں یہ پہاڑ جو ہے نا سونے کے بن کے آ جائیں گے آپ۔ لیکن کبھی حضور نے جو ہے وہ پہلے میں ایک اللہ والے تھے، مجذوب تھے، مجذوب دیوانے، کوئی رکشہ چلاتا تھا، رکشہ، اب مجذوب نہیں رہے، بہت کم ملے گے آپ کو مجذوب، اور مجذوب اگر کوئی ہو گیا تو مجذوب کے بارے میں یہ آتا ہے مجذوب کے سامنے اللہ اپنے تمام پردوں کو کھول دیتا ہے۔ ان کی حالت بتائے کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہمارے کپڑے صحیح ہے نہیں۔ جب وہ قضاء حاجت کرتے ہیں نا، استنجا، چھوٹا استنجا بڑا استنجا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہاں لگ جائے، اور لوگ ان سے گھن کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے تم تو گھن کرتے ہو، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو وہ رکشہ جو چلاتا نا تو وہ کہنے لگا سرکار میں بڑا غریب ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، میں تو جو ہے وہ آپ کو ہی دھوتا رہتا ہوں، سرکار آپ نظر کرم فرما دیں۔ ایک دن جلال آ گیا، بولے کیا چاہیے؟ کہا چل جنگل کی طرف چل۔ وہ پان کھاتے تھے، بہت زیادہ پان، ہم نے تو نہیں دیکھے لیکن ہمارے بھائیوں نے دیکھا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اللہ والا جو ہوگا نا وہ کبھی شریعت کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ بات جو ہے نا آج کے دور میں ڈھونگی بھی ہے، اللہ والے ڈھونگی، اللہ والوں کو پہچاننا ہو تو علماء فرماتی ہیں ان کے سامنے شریعت کے مسائل رکھو آپ۔ اگر اللہ والا ہوگا نا اور آپ اس سے نماز کے لیے کہو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا، وہ اپنی گردن کو ہلائے گا اور چل دے گا آگے۔ تو ہوا یہ، ان سے کہا گیا، کہا جیپ چل تو جنگل کی طرف چل، رکشہ چلاتا ہے تو میرا چل دیے صاحب۔ دیکھو اللہ والوں سے پنگا لینا اچھا نہیں ہوتا ہے، ان کے پیچھے چلتے رہو آپ، جب وہ دنیا سے جائیں گے نا تو تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے جاؤ۔ ان کے مزار کا ایک شخص تھا، اس کے اوپر کتنے کیس تھے، اس نے جو ہے وہ کتنے ظلم و ستم کیے تھے بتاتے، اور اس نے معصومیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ توبہ کری، کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، اور میں نے بڑے جو ہے وہ گناہ کیے، لوگوں کو مارا ہے میں نے، اللہ مجھے کیسے بخشے گا؟ کہا گیا کہ اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں ایسی توبہ کی کہ اللہ نے اسے حج بھی کرا دیا، ورنہ ایسے لوگ کہاں حج کر پاتے ہیں۔ چل دیے، سامنے جب جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ اب وہاں سے دنیا ختم ہو گئی۔ اب جب دنیا ختم ہوئی تو کہنے لگے بتا یہ سامنے کیا دکھ رہا ہے؟ کہا سرکار یہ تو خزانے خزانے دکھ رہے ہیں، خزانے خزانے دکھ رہے ہیں۔ اور جب اس نے خزانے دیکھے نا بہت زیادہ تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ آدمی کو زیادہ دولت بھی جو ہے نا، یہی بتاؤ آدمی جو ہے بستر پہ سوتا ہو، پیسے ہی پیسہ ہو تو کبھی کبھی آدمی کو لگتا نہیں لگتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خوشی میں بھی رونے لگتا ہے، خوشی میں بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ عید پہ دیکھنا آپ، باپ جب بیٹے سے ملتا ہے نا گلے، یا کوئی اب رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے ملتا ہے تو یہ بتائیے غم کا تو اس وقت نہیں ہوتا ہے نا، خوشی میں بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا صاحب۔ اب ماموں بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے تھے یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگے سرکار
میں نے تو خزانے دے کے کہا میں نے تجھ سے منع کیا تھا نا، کہا سرکار معاف کر دو۔ اس کے بعد میں پلٹ دیے صاحب، کہا گیا کہ جب معمومیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گئے تو اس کو جو ہے وہ پان جو کھاتے تھے نا، پان کا اپنا تھوک جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، اور کہا گیا آج تک 7 نسلیں ہیں، ہم نے بھی دیکھا ان کی برادری وہ پھول اور پھل رہے ہیں، اور معمومیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں، لگژری کاروں میں ٹہلتے ہیں، لیکن ان کے بچے جھاڑو لگاتے ہیں مزار۔ یہ اللہ والوں کی خدمت کرنے کا نتیجہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں کو بانٹتے تھے۔ حضور کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ کہا گیا کہ سرکار جب جنگوں میں جایا کرتے تھے نا ہمارے نبی، تو وہاں سے مال غنیمت جو ہے نا، مال غنیمت جو ملتا تھا مشرکین کو اور کفار کو جو ہے وہ جب قتل کر دیا جاتا تو ان کے مال بچتے تھے، تو وہ مال جو ہے وہ اسلامی طریقہ تھا۔ آج بھی یہ طریقہ ہوگا، لیکن ہمارے یہاں اسلامی ملک نہیں، یہ دارالحرب ہے۔ ایک ہوتا ہے دارالاسلام، ایک ہوتا ہے دارالحرب۔ ہم جو ہے وہ اسلام کے پورے قانون اپنے ہندوستان میں لاگو نہیں کر سکتے۔ تو مال غنیمت لوٹ کے آتے تھے، لوٹ کے لے کے آتے تھے، تو اس کو جو ہے وہ اسلام کا جو مال جمع کرنے کا ایک کوٹھی بنا دی تھی، اس میں رکھ دیا کرتے تھے، تو اس میں حضور کا بھی حصہ ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ اپنا حصہ جو ہے وہ غریبوں کو بانٹ دیا، اسی کے تعلق سے فرمایا۔ باب اجود ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في رمضان حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابراہیم بن سعد اخبرنا ابن شہاب۔ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، یہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، یہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی ابن شہاب نے، یہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، ان ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، حضرت اپنے عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ اور سیدوں کو اس لیے زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا جائز نہیں۔ بعض سیدوں کے علاوہ علماء ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو غوث اعظم یا کسی بڑے سلسلے سے اجازت ہوتی ہے تو فرمایا گیا اس کو بھی فاتحہ اور دیجے اور دسویں کے کھانے نہیں کھانا چاہیے۔ مسئلہ یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی عالم دین آپ کے پاس میں اگر اپنی پریشانی بیان کرتا ہے تو اس سے زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی۔ اور آل رسول تو جو ہے وہ صدقہ کھاتی نہیں، چاہے چنے ہو چاہے اور کچھ بھی ہو، اور چنوں کے تعلق سے تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ سیم کے چنے جو ہے بڑے آدمی بھی نہ کھائیں، بچے کھائیں۔ میرا یہ مشورہ ہے، بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے والد نے کبھی بھی ہمیں چنے نہیں کھلائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیجے دسویں جو ہوتے ہیں نا یہ غریبوں کا، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو زیادہ یہ کیا کریں کہ کسی فقیر کسی یتیم کے منہ میں جو ہے وہ ایک لقمہ پہنچ جائے گا تو دعا دیں۔ کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے تھے۔ وکان اجود ما یقول فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے نا اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار اس وقت اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، اور کہا گیا کہ حضرت جبریل جو ہے نا وہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں رمضان کی ہر رات میں حاضر ہوتے تھے، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ وہ گزر جاتا کون؟ رمضان کا مہینہ۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت جبریل کو قرآن سناتے، فإذا لقیہ جبریل علیہ السلام، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے کان اجود بالخیر فی لقیہ المرسلہ، تو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھلائی کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ گزر جاتے تھے۔ تیز آندھی کتنی دیر چلتی ہے؟ جو بھی آتا حضور بانٹتے چلے جاتے، جو بھی آتا بانٹتے چلے جاتے، جو بھی آتا بانٹتے چلے جاتے۔ تو کہا گیا کہ رمضان میں سخاوت کرنے کا اجر جو ہے وہ اللہ ایک کے بجائے 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 10-20 روپے دے دیے تو اس کا اجر جو ہے نا وہ اور مہینوں کو زیادہ جو ہے زیادہ بہتر ہے۔
افطاری کرا دو کسی کو، یعنی اب تو روزے آ رہے ہیں، ہمارے لیے روایت نہیں ہے، ہم نے باہر دیکھا ہے، یعنی تو لوگ بڑی بڑی افطاری کراتے ہیں، لیکن افطاری اسی کی قبول ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسہ تو بہت ہے، کبھی خرچ نہیں کرتا ہے، اور دکھاوے کے لیے، نام بری کے لیے وہ جو ہے افطاری کرائے تو اللہ نام بری کے لیے تو اللہ کو کچھ پسند ہی نہیں ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دینا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں حضور کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔